الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ اس مکان میں ایک دینی مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس مجلس کو سجانے والے اس گھر کے مکینوں پر اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی آخری آیت کریمہ تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد۔ سورہ کہف بڑی مشہور سورت ہے، جمعہ کے دن ہم میں سے اکثر لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور نہیں کرتے ہیں تو کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ایک روشنی، ایک نور عطا کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نور عطا کیا جائے گا اس کی ایک الگ ہی بات ہوگی، ایک الگ ہی خاصیت ہوگی۔ اور اس سورت کریمہ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کی شروع کی جو 10 آیتیں ہیں، اگر ان کو کوئی یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیتوں کو جو یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اسی سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی آیت پر میں آج کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے ہی جیسا بشر ہوں، انسان ہوں میں۔ یہ مت سمجھو کہ میں فرشتہ ہوں یا میں کوئی دوسری مخلوق ہوں، جیسے تم بشر ہو میں بھی بشر ہوں۔
یوحا الیہ، مگر تم عام بشر ہو، عام انسان ہو، اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ یوحا الیہ، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، جبرائیل قرآن لے کر میرے پاس آتے ہیں، اور میرے پاس جو وحی آتی ہے اس میں جو سب سے اہم وحی ہے وہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے اس پر میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ دو کام کر لے، دو کام کر لو کامیاب ہو جاؤ۔ پہلا کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ عمل کرے تو نیک عمل کرے، عمل صالح کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور دوسرا کام وہ یہ کرے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے، اس کا ٹرانسلیشن، اس کا انواد میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل کے قبول ہونے کے لیے دو کنڈیشن بتائی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، کسی بھی نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے دو کنڈیشن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ دو چیزیں جب تک نہیں پائی جائیں گی ہماری نیکی اللہ کیا قبول نہیں ہوگی۔ پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ کہ ہم جو عمل کریں وہ شریعت کی نظر میں عمل صالح ہو، اور شریعت کی نظر میں عمل صالح کب ہوگا؟ جب وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو یہ پہلی کنڈیشن ہے کہ ہمارے عمل کے اندر اللہ کے نبی کی مہر لگی ہو، نبی کی سنت کے مطابق ہوا عمل۔ اور دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ کہ ہم جو عمل کریں وہ صرف اللہ کے لیے کریں، وہ خالص اللہ کے لیے کریں، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کسی دوسرے کو خوش کرنے کا جذبہ نہ ہو۔ اسی کا نام اخلاص ہے۔ تو دو چیزیں اللہ نے بیان کی کہ اگر عمل قبول کروانا چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں تو اپنے عمل کو نبی کی سنت کے مطابق کر لو، اور اپنے عمل کو خالص کر لو، یعنی اتباع سنت اپنے اندر پیدا کر لو اور اخلاص پیدا کر لو۔ انہی دو چیزوں پر میں آج تھوڑی سی آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اتباع سنت کا کیا مطلب ہے؟ نبی کے طریقے کے مطابق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آئیے میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں حضرت برا ابن عازب، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے برا، جب تم رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو وضو کر کے جاؤ اور داہنے کروٹ لیٹ جاؤ، اور سونے کے پہلے آخری چیز جو تمہاری زبان سے نکلے وہ یہ دعا نکلے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد کسی سے بات مت کرو، سو جاؤ۔ کیا ہے وہ دعا؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ پوری دعا ہے، تھوڑی سی محنت کریں گے آپ یاد کر لیں گے، بڑی اہم دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ دعا پڑھ دو۔ اس دعا کا مطلب بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دعا اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرنے کی دعا ہے۔ ہم سونے جا رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس نیند کے بعد دوبارہ اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری زندگی کی آخری نیند ہو سکتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیند جو ہوتی ہے یہ موت کی بہن ہوتی ہے۔ جیسے انسان جب مر جاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، ویسے جب انسان نیند میں ہوتا ہے تو اللہ وقتی طور پر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نیند کی حالت میں ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔
اتنی دیر کے لیے ایک طریقے سے شعور ہمارا چھین لیا جاتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں اللہ سے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنے سارے معاملات تجھے سونپ دیے، تیرے حوالے کر دیے، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور اے اللہ میں نے تیری طرف سہارا لگایا، تیری طرف پیٹھ لگائی، تیرا ہی سہارا مجھ کو ہے، رغبتاً ورہبتاً الیک، اے اللہ میں امید کرتا ہوں تو تجھ سے کرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں تو تجھ سے ڈرتا ہوں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ اگر تو پناہ نہ دے، اگر تو نجات نہ دے تو تیرے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں، کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ آمنت بکتابک الذی انزلتا، اے اللہ جو کتاب تو نے اتاری ہے میں اس کتاب یعنی قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہوں، وبنبیک الذی ارسلتا، اور جس نبی کو تو نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے میں اس نبی کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے کس کو سکھائی؟ حضرت برا ابن عازب۔ کہا کہ بستر پہ جاؤ تو وضو کرو، داہنی کروٹ لیٹو اور یہ دعا پڑھ کے سو جاؤ۔ کیا فائدہ ہوگا اس دعا کے پڑھنے کا؟ اگر تم مر گئے، تمہاری موت ہو گئی، تو تم فطرت پر مرو گے، اسلام پر مرو گے، گویا تم ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے۔ اس دعا کو پڑھ کر کے اگر سوئے تو گویا تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوا، تمہارا خاتمہ توحید پر ہوا، تم جنت میں جاؤ گے۔ اب حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں اتنی اہم دعا نبی نے سکھائی تو میں فوراً ریپیٹ کرنے لگا، میں دعا کو دہرانے لگا۔ اب جب میں دعا کو دہرانے لگا تو پوری دعا میں نے بالکل صحیح پڑھی، ایک جگہ مجھ سے چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی۔ نبی نے جو دعا سکھائی تھی اس میں الفاظ کیا تھے؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اے اللہ میں تیرے نبی کے اوپر ایمان لاتا ہوں جنہیں تو نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي کی جگہ میری زبان سے کیا نکل گیا؟ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ رسول نکل گیا۔ حالانکہ نبی اور رسول کا مطلب لگ بھگ سیم ہوتا ہے، رسول کی ڈگری تھوڑی اور اوپر ہوتی ہے، رسول کا مقام اور اونچا ہوتا ہے، لیکن دونوں کا مطلب تقریباً سیم ہوتا ہے۔ تو حضرت برا کی زبان سے رسول نکل گیا، بھئی نبی کی جگہ رسول نکل گیا تو کوئی خراب بات تو نہیں ہے، نبی سے بھی اونچی چیز رسول ہے، اور ہمارے نبی ہیں وہ نبی بھی ہیں، اور رسول ان کو کہتے ہیں جن کو اللہ نے کوئی کتاب بھی دی ہو، جن کو کوئی شریعت بھی دی ہو، تو ہمارے نبی تو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ تو حضرت برا نے جو دعا پڑھی تو دعا میں نبی کے سکھائے گئے الفاظ میں تھوڑی سی چینجنگ ہو گئی، ان سے ان کی زبان سے کیا نکل گیا؟ وَبِنَبِيِّكَ کے بجائے وَبِرَسُولِكَ نکل گیا۔ ایک چھوٹی سی مسٹیک تھی، چھوٹی سی چینجنگ تھی، نبی نے ایک دعا سکھائی اس میں چھوٹی سی چینجنگ ہو گئی، کوئی بہت بڑی بات تو نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، جو الفاظ میں نے سکھائے ہیں وہ الفاظ تمہیں پڑھنے پڑیں گے۔ اے برا میں نے تم کو نبی کے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي سکھایا ہے تو تم وَبِرَسُولِكَ الَّذِي نہیں کہہ سکتے۔ اسی کا نام ہے اتباع سنت۔ دین عبادت کا نام نہیں ہے، دین رسول کے طریقے پر عبادت کا نام ہے۔ رسول اگر منع کر دے تو روزہ حرام ہے، اور رسول اگر منع کر دے تو نماز حرام ہے۔ رسول اگر کہہ دے کہ اس پتھر کا بوسہ تمہیں طواف کے وقت لینا ہے تو اس پتھر حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے، اور نبی نے اگر کسی دوسرے ایک پتھر کا بوسہ نہیں لیا ہے تو اس پتھر کا بوسہ لینا بدعت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے دو کنڈیشن بتائی کہ آپ کا عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اور آپ کا عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اتباع سنت ہونی چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، مسند احمد کی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، صحیح روایت ہے۔ طواف کے دوران آپ میں سے جو لوگ حج اور عمرہ کر چکے ہوں گے، نہیں کیا ہے تو اللہ ہم سب کو توفیق دے، زندگی میں کم سے کم ایک بار۔ تو طواف ہم اسٹارٹ کرتے ہیں حجر اسود سے۔ حجر اسود کے بارے میں حکم ہے کہ اس کا جو ہے اس کو اگر آپ چوم سکتے ہیں، گنجائش ہے چومنے کی تو چوم لیجئے، چوم نہیں سکتے ہیں تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوم لیجئے، ٹھیک ہے۔
اس کو استلام کہتے ہیں۔ اب حجر اسود سے آپ نے طواف سٹارٹ کیا، حجر اسود خانہ کعبہ کے ایک کونے پر ہے، اس کے بعد 2 کونے اور ہیں، ان دونوں کونوں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ پھر جو تیسرا کونا ہے رکن یمانی، وہاں حکم یہ ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ وہاں تک جا سکتا ہے تو ہاتھ لگائیں گے، آپ چومیں گے نہیں، ہاتھ لگانے کا حکم ہے، چومنا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس کو بھی چومنے لگتے ہیں جن کو معلومات نہیں ہے، تو اس کو ہاتھ لگانا ہے، اس کے بعد پھر آپ حجر اسود پر آ جائیں گے، آپ کا ایک طواف کمپلیٹ ہو گیا۔ تو نبی نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا ہے اور رکن یمانی کو ہاتھ لگایا ہے طواف کے دوران۔ حضرت امیر معاویہ کیا کر رہے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کا جب طواف کر رہے تھے تو خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کو ہاتھ لگا رہے تھے، یعنی حجر اسود، پھر حجر اسود کے ٹھیک اپوزٹ جو خانہ کعبہ کا کونا ہے جو شام کی طرف ہے، اس کونے کو بھی انہوں نے استلام کیا، پھر اس کے بعد جو تیسرا کونا ہے اس کا بھی استلام کیا، پھر رکن یمانی کا بھی استلام کیا۔ تو اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ نے چاروں کونوں کا استلام کیا۔ صحابی ہیں حضرت معاویہ، انہوں نے یہ کام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، کی نظر پڑی، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کیوں کیا؟ نبی نے تو صرف 2 کونے کا کیا ہے، حجر اسود کا اور رکن یمانی کا، ان کو ہاتھ لگا کے ٹچ کیا ہے، آپ نے باقی دونوں کونوں کو کیوں ٹچ کیا؟ تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ ما کان من البیت شیئا الا محجورا، اے عبداللہ ابن عباس اگر میں نے ایسا کر بھی دیا تو کون سی مصیبت آ گئی؟ میں نے خانہ کعبہ کو ہاتھ لگایا ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا ہر کونا برکت والا ہے، میں نے اگر ہاتھ لگا دیا تو کون سا غلط کام کر دیا؟ یہ آج یہ دلیل بہت دی جاتی ہے، ایسا میں نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہوگی، منع کہاں ہے؟ میں نے فلانا روزہ رکھ لیا، منع کہاں ہے؟ فلانے کے لیے قرآن پڑھ کے بخش دیا، منع کہاں ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات یہاں کہی وہ تقریباً ویسی ہی بات ہے جیسی ہم اور آپ کہہ دیتے ہیں بہت سا معاملات میں، کہ بھئی خانہ کعبہ پورا کا پورا احترام کے قابل ہے، میں نے کون سا غلط کام کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا بات تو صحیح ہے کہ خانہ کعبہ پورا احترام کے لائق ہے، مگر میرے نبی نے صرف 2 کونوں کا استلام کیا، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، اس لیے امیر المومنین یہ آپ کا باقی 2 کونے کا استلام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فوراً رجوع کر لیا، کہا کہ نہیں آپ صحیح بات کر رہے ہیں، یہ ہوتی ہے اتباع سنت۔ کوئی کام ہمیں دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، لوگ 12 ربیع الاول کو نکل رہے ہیں، نبی کے نام پہ نکل رہے ہیں، بھائی ان کے دل میں نبی کی محبت ہے، وہ نبی کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، سب کچھ ہے، مگر یہ عمل صالح نہیں ہے، یہ نیک عمل نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کی نظر میں نیک عمل وہ ہے اس پر نبی کی مہر لگی۔ نبی کے سب سے زیادہ چاہنے والے ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، نبی کے صحابہ تھے، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور ہم کر رہے ہیں، گویا ان سے زیادہ ہم شریعت کے جانکار ہیں، ان سے زیادہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وہ عمل کرو جو عمل صالح ہو، جو اللہ کی نظر میں اچھا ہو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سے کوئی پوچھے بھئی آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، ہمیں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ جیسے پڑھتے تھے ویسے پڑھتے ہیں، جیسے ہمارا طریقہ تھا بچپن سے اپنے ماں باپ کو دیکھا، اپنے خاندان کو دیکھا، ہم ویسے پڑھتے ہیں۔ کیا یہ جواب اللہ کے چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ نبی نے یہ نہیں کہا تم نماز ویسے پڑھو جیسے تم اپنے ماں باپ کو دیکھتے چلے آئے ہو، نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مصطفیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے تم نے اپنے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو۔ اور نبی کا یہ جملہ کہنا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نبی کا یہ جملہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی نماز کا مکمل طریقہ قیامت تک محفوظ رہے گا، ورنہ اگر نبی کی نماز کا طریقہ حدیثوں کے اندر بیان نہ ہوتا تو پھر نبی کے اس جملے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ سمجھ رہے بات؟ تو عمل ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک اور آپ کو بات بتاؤں، عجیب بات، نبی نے کہیں کسی چیز کی چھوٹ دی ہے، آپ مسافر ہیں،
اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ قصر کر سکتے ہیں، 4 رکعت والی نماز آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ پانی نہیں مل رہا ہے آپ تیمم کر لیجئے، تیمم کر کے نماز پڑھیے۔ اب ایک آدمی کہتا نہیں یار میری طبیعت نہیں بھر رہی ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، میں وضو نہیں کر پا رہا ہوں، میری طبیعت نہیں بھر رہی ہے، میں نماز بعد میں پڑھوں گا لیکن وضو کر کے پڑھوں گا۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے۔ نبی آپ کو رخصت دے رہے ہیں، نبی آپ کو چھوٹ دے رہے ہیں، آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کسی معاملے میں صحابہ کو چھوٹ دی، کسی کام کو کرنے کی اجازت دی، رخصت دی، تو کچھ صحابہ نے وہ کام کرنے میں تھوڑا ہچکچاہٹ محسوس کی کہ بھئی یہ کام کرنا مناسب نہیں لگ رہا ہے، تو نبی اپنے منبر پر تشریف لائے اور نبی نے اللہ کے نبی کے سمجھانے کا بھی بڑا پیارا انداز تھا۔ نبی نام لے کے کسی کے پر تنقید نہیں کرتے تھے، ہماری تو عادت ہے ہم تو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا جانتے ہیں، نبی نام لے کر کے تنقید نہیں کرتے تھے۔ نبی منبر پہ آئے، کھڑے ہوئے اور کہا ما بال اقوام، بھئی وہ کیسے لوگ ہیں جو میں جس چیز کی اجازت دے رہا ہوں اور اس کام سے پرہیز کر رہے، کون لوگ ہیں وہ مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں کیا؟ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو نبی اگر چھوٹ دیں، سفر میں آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور روزہ توڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ روزہ یعنی مشقت والا سفر ہے آپ روزہ نہ رکھیں وہی زیادہ بہتر ہے، آپ بعد میں اس کو پورا کریں۔ نبی نے رخصت دی ہے مسافر کو، روزہ مت رکھیے، آپ قصر کر کے نماز پڑھیے۔ آپ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے 3 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نماز کتنی پڑھتے ہیں، روزہ کتنا رکھتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو جب نبی کی عبادت کے بارے میں ان کو بتایا گیا تو ان کو لگا کہ یہ تو بہت کم ہے، اللہ کے رسول بس اتنی نماز پڑھتے ہیں، اتنا ہی روزہ رکھتے ہیں، اتنی تہجد پڑھتے ہیں۔ تو ان تینوں صحابہ نے اپنے اپنے طور پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک بات کہی۔ ایک صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا، ایک صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا، ایک صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں کنٹینیو روزہ رکھوں گا، کبھی یعنی بیچ میں ناغا نہیں کروں گا، کنٹینیو روزہ رکھوں گا۔ اب تینوں صحابی نے اپنی سوچ کے مطابق اچھا کام کیا، ایک ایسی بات کہی کہ بھئی اللہ راضی ہو جائے، نیکی بڑھ جائے، تقوی بڑھ جائے۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتہ لگا، اپنے تینوں کو بلایا اور آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ہم نے ایسی بات کہی۔ اللہ کے نبی اپنے تقوی کو ظاہر نہیں کرتے تھے، مگر یہاں ظاہر کیا ہے نبی نے، کیونکہ یہاں ضرورت تھی۔ کہا سنو، انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف میرے دل میں ہے، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں بیچ میں افطار بھی کرتا ہوں، ناغا بھی کرتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے، میری بیویاں بھی ہیں، اور میں رات میں سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور یہی میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرا طریقہ چھوڑو گے تو مجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ تو میرے بھائی کبھی آپ کوانٹیٹی پر مت جائیں کہ فلاں صاحب بہت عبادت کرتے ہیں، اللہ کیا کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کیا کوالٹی دیکھی جائے گی۔ آپ فرائض صرف فرائض ادا کر رہے ہیں لیکن سنت کے مطابق کر رہے ہیں، آپ اس انسان سے بہتر ہیں جو بہت زیادہ نوافل ادا کر رہا ہے مگر سنت کے خلاف اعمال کر رہا ہے۔ قرآن مجید کو 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، بہت برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تم میں کون زیادہ بہتر عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یہ بہتر عمل کون سا ہے؟ حضرت فضیل ابن عیاض اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہتر عمل سے مراد ہے اخلصہ و اسببہ، جو پیور خالص اللہ کے لیے ہو اور جو صحیح ہو سنت کے مطابق۔ اب بقرعید کا دن ہے، عید کا دن ہے، کوئی آدمی روزہ رکھے کہ جناب میرا 30 دن میں نے روزہ رکھا ہے، ابھی میرا روزہ رکھنے کا من چل رہا ہے، چلو آج بھی میں روزہ رکھ لیتا ہوں، صحیح ہے کہ غلط ہے؟
برے غلط نہیں، مہا غلط کہیے، حرام ہے وہ. عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے آپ. روزہ بہت بڑی عبادت ہے، مگر نبی نے منع کیا کہ عید کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن اور اس کے بعد کے جو 3 دن ہیں یہ ہمارے اہل اسلام کے مسلمانوں کے کھانے اور پینے کے دن ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. ایام تشریق میں بھی آپ بقرعید کا جو دوسرا تیسرا چوتھا دن ہے اس میں بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. عصر کے بعد نبی نے منع کیا ہے کہ آپ نوافل مت پڑھیں. ہاں جو نمازیں سبب والی ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہونے پر 2 رکعت نماز پڑھے بغیر مت بیٹھو، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. تو وہ سبب والی نماز ہے، وہ آپ عصر بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. گرہن لگ گیا آپ پڑھ سکتے ہیں. سبب والی نماز کوئی ریزن ہے اس کا، وہ پڑھیں گے. عام نفل نماز آپ عصر بعد نہیں پڑھیں گے. فجر کی نماز میں آپ مسجد میں پہلے پہنچ گئے، 2 رکعت سے زیادہ اللہ کے نبی نے سنت نہیں پڑھی. آپ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہے، نہیں پڑھیں گے آپ، نبی نے نہیں پڑھی. سورج غروب ہونے کے، سورج نکلنے کے ٹائم اور سورج ڈوبنے کے ٹائم کوئی نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. ہاں اگر آپ کی کوئی فرض چھوٹی ہے، آپ سو گئے، نیند کھلی آپ کی، سورج نکل رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں، آپ سورج نکلنے کے دوران بھی آپ چھوٹی ہوئی نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھے بغیر سو جائے فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَ، جیسے ہی اس کی نیند کھلے یا جیسے اس کو یاد آئے فوراً پڑھ لے. اس کے لیے کوئی ٹائم کی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. تو دین اس کا نام ہے میرے بھائی، اتباع سنت کا نام ہے. نبی نے جو کام جتنا جہاں کیا ہے اتنے پر رک جانا. یہاں تک کہ نبی نے اگر کسی چیز کی کوئی گنتی فکس نہیں کی، آپ گنتی نہیں فکس کر سکتے. یا حی یا قیوم 7 بار پڑھو، 21 بار پڑھو، 15 بار پڑھو، یہ غلط ہے. یہ آپ کسی چیز جس کی گنتی نبی نے طے نہیں کی، آپ گنتی طے کر کے اس چیز کا ذکر نہیں کر سکتے. تو صحابہ اس معاملے میں بہت آگے تھے، اور اسی لیے صحابہ کا عمل صالح تھا. صحابہ تو وہ لوگ تھے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے حساب سے بھی 1-2 واقعات بیان کرتا ہوں کہ صحابہ کا اتباع سنت کے معاملے میں کیا حال تھا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاویہ کی بہن ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ. صحیح مسلم کی روایتیں کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو 12 رکعت نماز دن اور رات میں پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان تعمیر کرے گا. بھئی ہم لوگ دنیاوی لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، ہم لوگوں کو اگر فری میں کہیں کوئی پلاٹ ملے تو پیدل بھاگیں گے ہم لوگ کہ بھئی جلدی سے ہمارا پلاٹ بک ہو جائے. یہاں اللہ جنت میں پلاٹ بک کر رہا ہے. کیا کرنا ہے؟ 12 رکعت نماز پڑھنا. کون سی 12 رکعت نماز ہے یہ وہی 12 رکعت نماز ہے جس کو ہم سنن رواتب کہتے ہیں یا سنت مؤکدہ کہتے ہیں. فجر میں آپ جو 2 رکعت پڑھتے ہیں فرض کے پہلے، ظہر میں آپ فرض کے پہلے 4 رکعت اور فرض کے بعد 2 رکعت جو پڑھتے ہیں، مغرب میں فرض کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور عشاء میں فرض کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ ٹوٹل 12 رکعت. ام حبیبہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، کہتی کہ میں نے نبی سے جب سے یہ حدیث سنی، عورت ہے وہ، اور ہماری مائیں بہنیں یہ سوچیں کھانا اس دور میں بھی پکانا پڑتا تھا اور بغیر گیس کے سلنڈر کے پکانا پڑتا تھا. کپڑے اس زمانے میں بھی دھلے جاتے تھے اور بغیر واشنگ مشین کے دھلے جاتے تھے جناب. تو جو ہمارے یہاں ایک عورتوں کے اندر ایک چیز ہے نا کہ ہمیں کام بہت رہتا ہے، مرد حضرات کیا ہمارا درد نہیں سمجھیں گے. ام حبیبہ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، عورت ہیں، کہتی ہے کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے فما ترکتہن منذ سمعتہن، میں نے یہ 12 رکعت نماز کبھی چھوڑی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے اتباع سنت. ہم لوگ بڑی بڑی باتیں بہت کرتے ہیں کہ بھئی ہم رسول سے بہت محبت کرتے ہیں. کوئی آدمی جو ہے اس سے کم پہ تیار نہیں ہے. ہر آدمی کہتا بھی میرے سینے کو چیر کے دیکھ لو، میرے دل میں رسول کی محبت بھری ہوئی ہے. رسول کی محبت اس کا نام نہیں ہے، رسول کی محبت اتباع کا نام ہے. اور اسی لیے علامہ ابن کثیر نے بڑا اچھا کمنٹ کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 کے اوپر. سورہ آل عمران کی وہ آیت آپ اپنے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو. علامہ ابن کثیر اس آیت پر ریمارک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آیت فیصلہ کر دیتی ہے،
یہ آیت فیصلہ کر دیتی ہے کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ آیت کسوٹی بتا رہی ہے کہ تیرا دعویٰ تب سچا ہے جب تیری زندگی رسول کی پیروی کے مطابق گزرے. تو اتباع سنت کے طریقے پر اگر چل رہا ہے، نبی کے طریقے پر چل رہا ہے، تب تو تیرا دعویٰ صحیح ہے. اور اسی سے ایک نقطہ ملا، ایک پوائنٹ ملا کہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ ولی بن گیا، کوئی ننگا گھوم رہا ہے وہ ولی بن گیا، کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں وہ ولی بن گیا. کیوں بھیا؟ وہ ولی کیسے بن گیا؟ وہ اللہ کا محبوب کیسے بن گیا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب تک تم میرے نبی کی اتباع نہیں کرو گے تم میرے محبوب نہیں بن سکتے. تو صحابہ نے اسی کو فالو کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آیا. حضرت علی کہتے ہیں کہ میری بیوی اور اللہ کے نبی کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس غلام لینے کے لیے گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے، غریب تھے، اور حضرت فاطمہ کو گھر کے سارے کام خود کرنے ہوتے تھے. بڑی مشقت کی زندگی تھی. پتہ چلا کہ میرے والد کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو لینے کے لیے پہنچی. وہاں غلام جو تھے وہ سارے مسلمانوں میں تقسیم کیے جا چکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رسول سے ملنے گئی، رسول سے ملاقات نہیں ہوئی، پیغام دے دیا کہ اگر کوئی غلام کی گنجائش ہو تو مجھے بھی دے دیا جائے، نبی کی بیٹی کو بھی یہ غلام مل جائے. اللہ کے نبی کو پتہ چلا میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی تھی. اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے ملنے اپنی بیٹی کے گھر گئے، اور بخاری کے الفاظ ہیں جب اللہ کے رسول پہنچے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ بستر پہ لیٹ چکے تھے. سونے کا ٹائم تھا، آرام کا ٹائم تھا. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بستر پہ جا کے بیٹھے اور اپنی بیٹی اور داماد کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو بیٹی، میرے پاس غلام تو نہیں ہے مگر میں تمہیں اس سے بہتر ایک چیز دے رہا ہوں. اے میری بیٹی، اے میرے داماد، جب تم رات میں سونے جاؤ تو تم کو ایک تسبیح بتا رہا ہوں، اس کو پڑھ کے سویا کرو. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو. یہ تمہارے لیے خادم اور غلام سے بہتر ہے، یہ تسبیح پڑھ لیا کرو. نبی نے یہ تسبیح سکھا دی، وہاں سے چلے گئے. اب حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی کی زبان سے یہ بات سنی کہ سونے کے ٹائم یہ تسبیح پڑھنی چاہیے، میں نے یہ تسبیح کبھی نہیں چھوڑی. اب جب حضرت علی نے یہ بات بیان کی کہ میں نے کبھی نہیں چھوڑی، تو سامنے والا بولتا ہے کہ اے علی، آپ کی زندگی میں تو بڑی بڑی خطرناک راتیں آئی ہیں. ایک رات وہ بھی آئی تھی جب جنگ کی رات تھی، صفین کی جنگ ہو رہی تھی، تو آپ نے کیا صفین کی جنگ والی رات میں بھی یہ دعا پڑھی ہے، یہ تسبیح پڑھی ہے سونے کے پہلے؟ بھئی ایک جنگ کے پہلے جنگ کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ بہت ٹینشن میں ہوتا ہے، وہ اس کی رات جو ہے وہ بہت بے چینی میں گزرتی ہے. اگلے دن صفین کی جنگ ہونے والی ہے، وہ رات حضرت علی گزار رہے ہیں، تو سوال کرنے والا حضرت علی سے سوال کر رہا ہے کہ اے علی، کیا آپ نے صفین کی رات بھی یہ تسبیح پڑھی ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے صفین کی رات بھی یہ تسبیح پڑھی ہے. یہ ہوتی ہے اتباع سنت. تو اللہ نے کہا کہ کامیاب ہونا ہے تو اپنے عمل کو عمل صالح کر لو، نبی کے طریقے کے مطابق کر لو. اتباع سنت، نبی نے جو کہا، جتنا کہا، جب کہا وہی کام کرو. ہمارے یہاں کوئی مر گیا، ہم تیسرے دن ایک الگ رسم کر رہے ہیں، 10ویں دن ایک الگ رسم کر رہے ہیں، 13ویں دن ایک الگ رسم کر رہے ہیں، 40ویں دن ایک الگ رسم کر رہے ہیں. ہم اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ ایصال ثواب کا. ہم مرنے والے کو ثواب پہنچا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے بھائی، ثواب پہنچائیں آپ. سوال یہ ہے کہ مرنے کا کوئی سلسلہ آج تو نہیں ہے، یہ تو 1400 سال سے مرنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. لوگ مرتے رہے ہیں، اور ہمیں جتنے اپنے ماں باپ کی فکر ہے، اپنے مرنے والوں کی فکر ہے، اس سے کہیں زیادہ فکر 1400 سال پہلے بھی لوگوں کو رہی ہے. تو وہاں ایصال ثواب کا یہ طریقہ کیوں نہیں؟ دعا کی ہے صحابہ نے اپنے مردوں کے لیے، صدقہ کیا ہے ان کی طرف سے، ان کا روزہ چھوٹا تو روزہ پورا کیا ہے، ان کے وہ حج کا ارادہ کیا تھا، حج نہیں کر سکے، ان کی طرف سے حج کیا ہے. جو کام نبی سے ثابت ہے وہ کام کیا ہے. تو ایصال ثواب میں آپ کوئی وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ کا اپنا بنایا ہوا. اگر اپنا بنایا ہوا کام ہے تو وہ عمل ہے، عمل صالح نہیں ہے، اس پر نبی کی مہر نہیں ہے.
تو نبی نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی ایسا کام کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا آرڈر نہیں ہے، تو وہ کام مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ آپ کا کام رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ اور بیان کر دیتا ہوں اس بارے میں۔ عبداللہ ابن عمر بہت بڑے صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، باپ بھی صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ یہ مسجد میں سوتے تھے رات میں، نبی کے دور کا واقعہ ہے۔ انہوں نے ایک دن خواب دیکھا، سپنا دیکھا۔ سپنے میں دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے ایک کنویں کے پاس لے کر کے، بخاری کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک کنویں کے پاس لے کر کے گئے، اور جب میں نے کنویں میں جھانکا تو کنویں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ آگ دیکھ کر کے ڈر گئے۔ تو ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈریے مت، اس میں آپ نہیں جائیں گے۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ خواب دیکھا، صبح نیند کھولی، بے چین ہو گئے، اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر کی ہمت نہیں پڑی کہ یہ خواب میں ڈائریکٹ رسول سے پوچھوں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ بھائی جو ہے وہ کسی سے شیئر نہیں کرتا، اپنی بہن سے شیئر کرتا ہے۔ بھائی بہن کا رشتہ بھی بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ خواب اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ آپ میری بہن ہیں، میری باجی ہیں، یہ خواب میں نے دیکھا ہے، آپ اس خواب کی تعبیر اللہ کے رسول سے پوچھیں۔ حضرت حفصہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ، میرے بھائی نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ حفصہ، خواب تو اچھا ہے، خواب برا نہیں ہے۔ نعم الرجل عبداللہ، اور تمہارا بھائی عبداللہ بہت بہترین انسان ہے۔ لو کان یصلی من اللیل، بس ایک چیز کی کمی ہے، کاش کہ عبداللہ رات میں تہجد پڑھنا شروع کر دے۔ وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے، وہ قیام اللیل نہیں کرتا، رات میں سویا تو پھر صبح فجر میں اٹھتا ہے، اور ہم لوگ تو ماشاءاللہ رات میں سوتے تو 10 بجے اٹھتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ رات میں قیام اللیل نہیں کرتا ہے، بس یہ کمی ہے، اور بہت اچھا انسان ہے تمہارا بھائی عبداللہ۔ اب حضرت حفصہ نے آ کے اپنے بھائی سے یہ پیغام سنا دیا کہ رسول نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے۔ آج ہمارے یہاں گھنٹوں کی تقریریں ہو رہی ہیں، رات رات بھر ہم ایئر فون لگا لگا کے تقریریں سن رہے ہیں، صبح اٹھ کے کسی اپنے جو ہے پسندیدہ عالم دین کی تقریر سن رہے ہیں۔ سننے کی کمی تو نہیں ہمارے یہاں، لیکن صحابہ کے یہاں سننے سے زیادہ عمل کا جذبہ تھا۔ عبداللہ ابن عمر کے کان میں یہ جملہ گیا، نبی کہا کہ عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، کاش کہ وہ تہجد پڑھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اس کے بعد عبداللہ کی رات کبھی ایسی نہیں گزرتی تھی کہ وہ رات میں تہجد نہ پڑھتے۔ فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ عبداللہ رات بھر سوتے ہوں بغیر قیام اللیل کیے، بغیر تہجد پڑھے وہ نہیں سوتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں اتباع سنت میرے بھائی۔ آج ہمارے یہاں یہ جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، محبت رسول کے نام پہ دعوے ہیں، نعرے ہیں، رسمیں ہیں، وہ ہم نبھا رہے ہیں۔ تو سنت یہ ہوتی ہے کہ نبی نے جو کہا، جتنا کہا، اس پر اپنے آپ کو روک دیا جائے۔ بات لمبی ہو گئی۔ دوسری جو کنڈیشن تھی، ایک کنڈیشن تو یہ کہ آپ کا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور دوسری کنڈیشن کیا تھی؟ کسی کو یاد ہے کہ بھول گئے سب؟ کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں خالص، انگلش میں اس کو کہہ سکتے ہیں پیور۔ آپ کا عمل پیور ہونا چاہیے، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کو ملاوٹ پسند نہیں ہے۔ آپ کا عمل صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے عمل میں کھوٹ ہے اور آپ کی نماز میں یہ جذبہ ہے کہ میرے محلے والے مجھے نمازی کہیں، آپ کی تلاوت کے پیچھے یہ جذبہ ہے میری تلاوت کی تعریف کی جائے، آپ کے صدقہ اور خیرات کے پیچھے یہ جذبہ ہے کہ میرے محلے والے میری سخاوت کی تعریف کریں، تو معاف کیجئے بھائی صاحب، آپ کی عبادت نہیں ہے، آپ کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے۔ بڑی خطرناک اور بڑی وارننگ والی وہ حدیث ہے، امام مسلم نے اسے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ ان اول الناس یقضى یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے۔ سب سے پہلے وہ آدمی لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا تھا، اس کو لایا جائے گا اللہ کے بارگاہ میں۔ اللہ پوچھے گا
میں نے تجھے بہادر بنایا، لڑنے کا ہنر تجھے دیا، تو نے کیا کیا؟ بھائی نعمت ملتی ہے نا تو نعمت کے ساتھ یہ احساس بھی اپنے اندر رکھو کہ نعمت کا سوال ہوگا اللہ کیا، علم ہے علم کا سوال ہوگا، پیسہ ہے پیسے کا سوال ہوگا، بہادر ہو بہادری کا سوال ہوگا، جو نعمت لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن نعمتوں کا سوال ہوگا۔ جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہو بیچارہ تو آرام سے چھوٹ جائے گا، آپ کے پاس نعمت ہے تو آپ کو سوال بھی زیادہ جواب حساب زیادہ دینا پڑے گا۔ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے بہادر بنایا، طاقتور بنایا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اللہ قاتل تو فیکا، تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، کذب تھا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ تیری بہادری کی تعریف کی جائے، تجھے میڈل مل جائے، تجھے تیری تعریفیں ہو جائیں، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا۔ اور اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ کون؟ جو دنیا میں اللہ کی راہ میں لڑ کے شہید ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا آدمی آئے گا، یہ قرآن کا بہت بڑا قاری تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے عالم بنایا، قرآن کا قاری بنایا، قرآن دیا، تجھے علم دیا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اللہ میں رات میں قرآن پڑھتا تھا، دن میں قرآن پڑھتا تھا، بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، علم دین بانٹتا تھا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ کہے گا نہیں، تو اپنی فیم، اپنی شہرت، اپنی پاپولیرٹی، اپنی مقبولیت چاہتا تھا، تو مجھے راضی کرنے کے لیے سب نہیں کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ پیسے والا اور امیر اور مالدار آدمی آئے گا۔ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے بہت پیسہ دیا، مال دیا، تو نے کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ جہاں مجھے پتا چلا کہ مال دینے سے تو خوش ہوتا ہے میں نے مال دیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے مال نہیں دیا تھا، تو نے اس لیے دیا تھا تاکہ تیری سخاوت کی تعریف کی جائے، اور اسے بھی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت ابو ادریس الخولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث پڑھتے تھے گھٹنے کے بل گر جاتے تھے، رونے لگتے تھے۔ اور یہی وہ حدیث ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سننے کے پڑھنے کے بعد رونے لگتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے حضرت امیر معاویہ، اور جب ہوش میں آئے تو کہا کہ اللہ نے سچ کہا ہے قرآن میں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو نیکی کر کے دنیا کی زینت چاہے گا، دنیا کی چمک دمک چاہے گا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، تو ہم دنیا تو اس کو خوب دیں گے، دنیا میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن آخرت میں ان کو سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں۔ تو اخلاص میرے بھائی، اخلاص بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، ابلیس، جب ابلیس اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا تو ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ لیکن ابلیس پھر خود کہتا ہے إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر اے اللہ جو تیرے اخلاص والے بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، جن کی نیکیوں میں اخلاص ہو، جن کی نمازوں میں اخلاص ہو، جن کے صدقہ خیرات میں اخلاص ہو، جن کے قرآن پڑھنے میں اخلاص ہو، جن کے رونے میں اخلاص ہو۔ آج تو ہم روتے بھی تو ہمارے رونے میں بھی دکھاوا ہوتا ہے۔ ہمارے سلف صالحین تو ایسے تھے، بعض ائمہ کے بارے میں، بعض علماء کے بارے میں یہاں تک ان کے سوانح حیات میں نقل کیا گیا کہ وہ راتوں کو روتے تھے، ان کی بیوی کو معلوم نہیں ہوتا، گھر کی تنہائی میں روتے تھے، پھر گھر سے باہر نکلتے تھے چہرہ دھو کے نکلتے تھے کہ کوئی میرے چہرے سے یہ اندازہ نہ لگائے کہ میں رات میں رو کر کے آیا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے۔ میرے بھائی اللہ کے واسطے کچھ ایسی نیکیاں کرو جو صرف آپ کو معلوم ہو اور اللہ کو معلوم، اور ایسی نیکی بڑے کام آئے گی آپ کے۔ بہت مشہور واقعہ آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا، بنی اسرائیل کے وہ 3 لوگ جو ایک غار میں پھنس گئے تھے، اور غار کا منہ جو ہے بند ہو گیا چٹان سے، اور تینوں اندر قید ہو گئے۔ اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب بہت برے پھنسے ہم لوگ، کیا کریں؟ تو تینوں نے کہا کہ چلو ہم لوگ کوئی ایسا عمل سوچتے ہیں جو ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، جس میں اخلاص تھا۔ اب تینوں نے دعا کی اور اللہ نے اخلاص والے عمل کی بدولت ان کی مصیبت کو دور کر دی۔ تو اللہ کو اخلاص بہت پسند ہے میرے بھائی،
اور اخلاص کا الٹا ہے ریاکاری. اخلاص جتنا پسند ہے ریاکاری اتنی ہی ناپسند ہے. اسلام میں سب سے عظیم عبادت کون سی ہے بھائی بولو؟ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے نا. لیکن نماز میں بھی اگر ریاکاری آ جائے تو اللہ نے نام لے کر کے کہا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. بربادی ہے، جہنم ہے، ویل ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز میں ان کی توجہ نہیں ہوتی، جو نماز سے غافل ہیں. کون ہے وہ لوگ؟ یراؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں. اللہ کو ریاکاری سے بڑی نفرت ہے میرے بھائی. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں. تم اگر دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتے ہو، جاؤ تم جس کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہو جا کر کے اس سے اپنا ثواب لے لو، میرے یہاں تم کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. میں بے نیاز ہوں تمہارے شرک سے. تو اخلاص کی ضرورت ہے میرے بھائی. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا جو یہ سورج ہے یہ 1 میل کی دوری پر ہوگا. گرمی سے ہم اور آپ بےتاب ہوں گے، بے حال ہوں گے. اللہ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، جو اللہ کی راہ میں صدقہ دے اور اتنا چھپا کر کے دے حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. اتنے آپ کے کچھ ایسی بھی نیکی ہو جو آپ کو اور اللہ کو معلوم. ہمارے یہاں تو آج غریبوں کو کمبل بانٹے جاتے، کمبل بعد میں بانٹے جاتے ہیں، فوٹو پہلے کھینچے جاتے ہیں. مدد بعد میں کی جاتی ہے اور فیس بک پر پہلے ڈالا جاتا ہے. ایک ہینڈ پمپ کو پہلے گرین کلر سے پینٹ کر کے فوٹو کیا جاتا، پھر بلو کلر سے پینٹ کر کے فوٹو کیا جاتا، پھر ریڈ کلر سے. ایک ہینڈ پمپ کا 50 فوٹو لیا جاتا اور 50 جگہوں سے اس کا کمیشن لیا جاتا ہے. یہ آج ہماری عبادتوں کا حال ہے میرے بھائی. اللہ ہم پر رحم فرمائے. اخلاص اس امت کی سب سے بڑی مصیبت آج یہی کہ اخلاص ختم ہو گیا. آج سے 100 سال پہلے کسی اللہ کے نیک بندے نے ایک پیڑ کے درخت کے نیچے ایک مدرسہ کھولا تھا، ایک جھاڑ کے نیچے ایک مدرسہ کھولا، ایک دینی ادارہ کھولا. اس کے دل میں اخلاص تھا. اللہ نے آج اس کو ایسی برکت دی کہ آج وہ بہت بڑے کیمپس میں چینج ہو گیا. اخلاص میں اللہ برکت دیتا ہے میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے، اس امت کے کمزوروں کے ذریعے، اس امت کے ان بندوں کے ذریعے جو اخلاص والے ہیں. ان اخلاص والوں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے. اخلاص پیدا کرے میرے بھائی ہم اپنے اندر. حضرت علی ابن حسین کا ایک واقعہ یاد آئے اور اسی پر میں بات ختم کروں گا. یہ کون ہے علی ابن حسین؟ دیکھو، حضرت حسین کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. ان کے والد کا نام حضرت علی ہے. تو حضرت حسین کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام بھی علی تھا. یعنی دادا کا نام بھی علی، پوتے کا نام بھی علی. علی بن حسین بن علی، ان کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول کے پر نواسے ہیں، نواسے کے بیٹے ہیں علی بن الحسین زین العابدین. ان کو لوگ کہتے تھے یار یہ بہت بخیل آدمی، یہ مدد نہیں کرتے کسی کی. لوگ ان کے یہاں مانگنے جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. ان کی زندگی میں لوگ ان کو بخیل سمجھتے تھے. ان کا جب انتقال ہوا تو ان کو جب نہلایا جانے لگا تو ان کی باڈی پر، ان کے بدن پر، پیٹھ پر بوری کے موٹے موٹے نشان پائے گئے. تو نہلانے والوں کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ یہ ایسا کوئی بظاہر کوئی ایسا محنت مزدوری کا کام نہیں کرتے تھے، ان کی پیٹھ پر یہ نشان کیسے؟ اڑتے اڑتے یہ خبر مدینہ کے کچھ غریبوں تک پہنچی. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ علی ابن حسین کی پیٹھ پر یہ بورے کے نشان کیوں ہیں. کہا کہ مدینہ کی 100 فیملیز ایسی تھیں جن کے گھروں میں مہینے کی پہلی تاریخ کو اللہ کا کوئی بندہ اناج کی بوریاں اپنی پیٹھ پر لاد لاد کے پہنچاتا تھا. اور وہ ایسے ٹائم آتا تھا جب گھر کے سارے لوگ سو گئے ہوں
زندگی گزر گئی، ان غریب گھر والوں کو پتہ نہیں چل پایا کہ وہ کون اللہ کا بندہ تھا جو ہماری اس طریقے سے مدد کر کے چلا جاتا تھا۔ علی ابن حسین دنیا سے چلے گئے، ان کا یہ راز رہا، لیکن ان کی پیٹھ پر ان بورے کے نشانوں نے بتا دیا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ کون تھا۔ وہ نبی کے اہل بیت کا، نبی کے گھرانے کا اور نبی کے نواسے کا فرزند تھا، وہ علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ ہوتا ہے میرے بھائی اخلاص۔ اللہ نے یہ دو کنڈیشن بتائی ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اگر اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو دو کام کر لو، فلیعمل عملا صالحا، ایک تو اپنے عمل کو سنت کے مطابق کر لو، نماز پڑھو تو دیکھو نبی کی نماز کیسی تھی، روزہ رکھو تو دیکھو نبی کا روزہ کیسا تھا، حج کرو تو دیکھو نبی کا حج کیسا تھا، اور نبی نے جو کام نہیں کیا، دنیا ایک طرف ہو جائے ہم نہیں کریں گے، دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے، نیکی سمجھ کے جو کام ہو رہا ہے اور نبی نے نہیں کیا ہے، وہ ہمارے نیکی سمجھنے سے نیکی نہیں ہو جائے گا، وہ ہمارے دین سمجھنے سے دین نہیں ہو جائے گا۔ دین وہ ہے جس کو نبی نے دین قرار دیا ہے، دین 1400 سال پہلے مکمل ہے۔ آج دیکھو ہمارے یہاں بیچارہ ایک آدمی کے گھر میں میت ہوتی ہے، اس کا باپ مرا ہے، وہ غمگین ہے، پریشان ہے، ہم تیسرے دن جا کے اس کے دعوتیں اڑا رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ 10ویں دن اس کے پورے رشتہ دار بیٹھ کر کے اس کے یہاں 10ویں دن 40ویں دن دعوتیں اڑا رہے ہیں۔ زندگی میں اس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، ہم قرآن پڑھ کے اس کو ثواب بخش رہے ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کیسا بدل ڈالا ہے میرے بھائی؟ تو یہ جو اتباع سنت ہے، اس کا اپوزٹ ہے بدعت۔ جو کام نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، دیٹ از کالڈ بدعت، اسی کا نام بدعت ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کا جو جام ہوگا، کوثر کا جو پانی ہوگا، اور کوثر ایک ایسا چشمہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی ساری نہریں اسی کوثر سے بہہ رہی ہوں گی، یعنی ان کا سورس وہی ہوگا کوثر۔ اس کوثر کا پانی اللہ کے نبی ہمارے اور آپ کے جیسے گنہگاروں کو پلائیں گے۔ اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں ہمیں کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی ان کو سوچیں گے کہ ہم ان کو بھی پلا دیں، ان کے چہرے پر وضو کے پانی کی چمک ہوگی، ان کے ہاتھوں پر، یہ اس امت کی پہچان یہی ہوگی، یہ امت وضو کرنے والی امت ہوگی، یہ امت نماز پڑھنے والی امت ہوگی۔ یہ جو ہمارے بدن جتنے ہم وضو میں جتنے پارٹس آف باڈی کو ہم دھلتے ہیں نا، یہ سب چمک رہے ہوں گے، یہ علامت ہوگی یہ محمد الرسول اللہ کی امتی ہے۔ تو کچھ لوگ آئیں گے، وہ وضو نماز کی چمک ہوگی ان کے چہرے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوثر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے۔ فرشتے کہیں گے نہیں، اے اللہ کے نبی رک جائیے، یہ پرمیٹڈ نہیں ہے اس کام کے لیے، ان کو کوثر کا جام نہیں پلایا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عقیدہ یہ بھی رکھا جاتا ہے کہ آپ کو سب معلوم ہے، آپ عالم الغیب ہیں۔ یہاں اس حدیث سے اس کی تردید ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کو سب معلوم ہے، جتنا اللہ نے بتایا اتنا معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ان لوگوں کے بارے میں، آپ کوشش کریں گے کوثر کا جام پلانے کی، فرشتے روک دیں گے، فرشتے کہیں گے انک لا تدری، اے نبی آپ رک جائیں، آپ کو نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی پوچھیں گے کون لوگ ہیں؟ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کے بدن پہ دیکھو وضو کی چمک ہے، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے ما احدثوا بعدک انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے کام نکالے ہیں، انہوں نے دین میں کیسی بدعات نکالی ہے، کیسے آپ کے دین کو بدل ڈالا ہے، یہ آپ نہیں جانتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جائیں گے۔ ابھی تک آپ ان کو کوثر کا جام پلانا چاہ رہے تھے، محبت تھی ان سے، میری امت کے لوگ، اب پتہ لگا بدعتی لوگ ہیں۔ تو ہر بدعت کرنے والا نبی کا ہی جملہ یاد رکھے۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی نبی کا دامن ہمیں بچا لے گا، نبی ہمیں بچا لیں گے۔ نبی بدعتی کو نہیں بچائیں گے میرے بھائی، نبی مشرک کو نہیں بچائیں گے۔ وہ آدمی جو بدعتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگے گا یہ بدعتی ہے، نبی کہیں گے سوکن سوکن، اسے گھسیٹ کر کے لے جاؤ، لمن غیر بعدی، اس نے میرے دین کو بدل ڈالا۔ میرے بھائی اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور جاؤ قرآن کا مطالعہ کرو، نبی کی حدیثوں کا مطالعہ کرو، اور آج ذرا مسلمانوں کی سوسائٹی کا جائزہ لو، ہم نے اس نبی کے دین کو آج کہاں پہنچا دیا؟ اس نبی کا دین کیا تھا؟ وہ کتنا صاف ستھرا تھا، ہم نے اسے کیسے رسم و رواج کی بیڑیوں میں اور زنجیروں میں کیسا جکڑ دیا ہے۔ آج ایک غیر مسلم اگر مسلمان ہونا چاہے
تو وہ کیا سوچے گا کہ بھئی میں اسلام کو قرآن میں جو میں نے پڑھا، رسول کی حدیثوں میں جو اسلام میں نے پڑھا، وہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ ہمارے لیے غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی۔ آئیے ہم اللہ سے یہ دعا کریں، رب العالمین یہ جو دو چیزیں بیان کی گئی، اخلاص اور اتباع سنت، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بدعت و خرافات سے بچائے، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمیں حرام رزق سے بچائے، اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے اپنے جان کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے اپنے دین کے لیے ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری جو بھی نیکیاں ہیں، چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی، وہ اس لائق تو نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، لیکن اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں صورت اور سیرت ہر اعتبار سے مسلمان بنا دے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔